1950 کی دہائی میں امریکہ اور روس کے درمیان سرد جنگ عروج پر تھی، جس کی وجہ سے دونوں ملک بہت سی سیکرٹ ایجنسیاں بنا رہے تھے تاکہ ایک دوسرے کے ملک میں جاسوس بھیج کر زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کی جا سکے۔ 1958 میں امریکی سیکرٹری آف ڈیفنس نیل میکگولڈرائے نے آرپا ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹ ایجنسی لانچ کی، جسے اب ڈارپا ڈیفنس ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹ ایجنسی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور آگے چل کر اسی ایجنسی کی مدد سے انٹرنیٹ وجود میں آیا۔ 1962 میں جے سی آر لیکلیڈر نے ایک ابتدائی انٹرنیٹ کمیونیکیشن نیٹ ورک سسٹم بنایا۔ وہ ایک سائنٹسٹ اور انٹیلیجنس آفیسر تھے، اور اس سسٹم کو آرپا نیٹ کا نام دیا گیا، اور اس سسٹم کی مدد سے کمپیوٹر میں سیکرٹ ڈیٹا محفوظ کیا جاتا تھا۔ آگے چل کر 1969 سے 1981 تک اس سسٹم میں بہتری آتی گئی، لیکن 1999 میں ایک اہم پیش رفت تب ہوئی جب ٹم برنرز لی نے ہائپر ٹیکسٹ کی سہولت متعارف کروائی، جس کی مدد سے اب ڈیٹا سرچ کرنا یا ڈیٹا سینڈ کرنا کافی آسان ہو گیا تھا، اور بعد میں برنرز لی نے ہی WWW یعنی ورلڈ وائڈ ویب کا ایجاد کیا، اور انہیں فادر آف دا ورلڈ وائڈ ویب بھی کہا جاتا ہے۔ پھر 1994 میں پہلی بار آن لائن پیزا آرڈر کیا گیا، اور دنیا میں 14% لوگ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو گئے، اور 1996 تک لوگ اب ای میل ریسیو اور سینڈ کر سکتے تھے۔ اس کے اگلے ہی سال ویب لاگ متعارف ہوا، اور 1998 میں ہمارا جانا پہچانا گوگل لانچ ہوا، جسے سرگے برین اور لیری پیج نے بنایا تھا۔ وائی فائی، فیس بک، ٹوئٹر اور یوٹیوب کے بعد تو جیسے انٹرنیٹ کی دنیا ہی بدل گئی، اور ان کی مدد سے انسان کی جدید معلومات تک رسائی آسان ہو گئی۔ اب تک ڈسکس کی گئی ہمارے انٹرنیٹ کا ایک حصہ ہی بیان ہوا ہے، اور اب میں آپ کو باقی 3 حصوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ باقی 3 حصوں میں ڈیپ ویب، ڈارک ویب اور میریناز ویب شامل ہیں۔ اس تصویر کی مدد سے آپ انٹرنیٹ کے حصوں کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس اوپر والے حصے کو سرفیس ویب سمجھیں، جو کہ انٹرنیٹ کا صرف 4% ہی ہے، اور باقی 96 حصہ ڈارک ویب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کا مطلب وہ ہر انسان کی رسائی سے اوجھل ہوتا ہے، مطلب وہ ہر شخص کی رسائی میں نہیں ہوتا۔ اور ڈارک ویب کو مزید 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں دوسرا حصہ ڈیپ ویب، تیسرا حصہ ڈارک ویب اور چوتھا حصہ مرینا ویب کہلاتا ہے۔ تو پہلے جانتے ہیں ڈیپ ویب کے بارے میں کہ آیا ڈیپ ویب کیا ہے۔ ڈیپ ویب ہمارے سرفیس ویب سے بالکل الگ ہے۔ سرفیس ویب جسے ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں، جیسا کہ یاہو، گوگل، یوٹیوب، فیس بک وغیرہ، جو ہر انسان کی پہنچ میں ہیں، لیکن ڈیپ ویب ہر انسان کی پہنچ میں نہیں ہے۔ یا آپ ایسے سمجھیں کہ اس ویب تک ہر انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ اس ویب میں کسی بھی بینک کی ڈاکومنٹس، سائنٹیفک ریسرچ، گورنمنٹ رپورٹس، کسی آرگنائزیشن یا سیکرٹ ایجنسیز کی خفیہ ڈاکومنٹس، یا کسی یونیورسٹیز وغیرہ کی اہم معلومات ہوتی ہیں، جہاں کسی عام شخص کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ تیسری ویب، جسے ڈارک ویب کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ بہت خطرناک ایریا ہے ان دا سینس آف انٹرنیٹ۔ مارچ 2000 میں فری نیٹ لانچ کیا گیا۔ یہ ایک اوپن سرفیس سافٹ ویئر تھا جس سے ڈیٹا شیئر کیا جاتا تھا، اور 2002 میں ٹور نیٹ ورک یعنی دا اونین روٹر متعارف کروایا گیا، جسے 2 امریکن سائنسدان روگر ڈنگلیڈائن اور نک میتھوسن نے ایجاد کیا۔ ٹور آنے کے بعد انٹرنیٹ آہستہ آہستہ ایلیگل ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال ہوتا گیا، گو کہ پہلے سے انٹیلیجنس اداروں نے صرف اپنی انٹیلیجنس شیئرنگ کے لیے بنایا تھا، لیکن بعد میں کچھ ایسے عناصر اس میں شامل ہو گئے جو اسے غلط کاموں کے لیے استعمال کرنے لگے تھے۔ 2010 میں روس البریچ نے سلک روڈ نامی ایک ویب سائٹ ڈیولپ کی، جو آن لائن ڈرگ مارکیٹ کی خرید و فروخت کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ ٹار ویب کی خصوصیت یہ تھی کہ یہاں انسان بغیر اپنی شناخت ظاہر کیے کام کر سکتا تھا، اور اس کی شناخت اور لوکیشن دونوں ٹریس نہیں ہو سکتے تھے۔ 2011 سے 2013 تک سلک روڈ کا بہت زیادہ استعمال ہوا، اور اس کے ذریعے لوگوں کا مرڈر، منی لانڈرنگ، ڈرگ ڈیلنگ، ہیکنگ، پورنوگرافی، کڈنیپنگ اور دیگر کئی جرائم کیے جاتے تھے۔ پھر 2013 میں ہی FBI نے روس البریچ کو پکڑ لیا، اور یہ تمام جرائم اس پر ثابت ہونے پر اسے تا حیات عمر قید کی سزا سنا دی گئی، اور اس کے ساتھ ہی سلک روڈ کو بند کر دیا گیا۔ لیکن اس کے بند ہونے سے صرف ڈارک ویب کی ایک سائٹ بند ہوئی تھی، جبکہ ڈارک ویب بہت زیادہ وسیع ہو چکا تھا۔ یہاں ہٹ مین بائی کیے جاتے تھے جو پیسوں کے عوض کسی کو بھی مار دیتے تھے۔
اس کے علاوہ ایکسٹریم اور الیگل پورن ریڈ روم، جو کہ ڈارک ویب کی بہت ہی بدنام فنکشن میں سے ایک ہیں، جہاں بہت بے دردی سے لڑکے، لڑکیوں اور بالخصوص بچوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اس کے عوض اس کام کرنے والے کو کام کرانے والا پیسے دیتا ہے۔ لوگوں کے اعضاء کاٹنا، انہیں دردناک عذاب دینا، ان کے اعضاء کی سمگلنگ کا کام بھی ہوتا ہے۔ انٹرنیٹ کا چوتھا اور آخری حصہ مریاناز ویب کہلاتا ہے۔ یہ نام مریانا ٹرینچ سے لیا گیا ہے۔ مریانا ٹرینچ پیسیفک اوشین کا ڈیپیسٹ حصہ ہے، جو کہ تقریباً 2500 کلومیٹر گہرا ہے، اور اسے دنیا کا سب سے گہرا پوائنٹ بھی مانا جاتا ہے۔ یہ ویب بہت ہی خطرناک تسلیم کی جاتی ہے، مطلب اسے ڈارک ویب سے بھی زیادہ خطرناک مانا جاتا ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ یہاں ہیومن ایکسپیریمنٹس، ہیومن آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور نہ جانے کئی چیزوں پر کام ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مریانا ویب تک پہنچنے کے لیے سپر کمپیوٹرز کی ضرورت پڑ سکتی ہے، جن کے پروسیسرز تیز ہوں اور ان کی انٹرنیٹ اسپیڈ بھی عام اسپیڈ سے تیز ہونی چاہیے۔ تب ہی اس ویب میں داخل ہوا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی یہاں پہنچنے کے لیے ایک خاص قسم کی لنک کی ضرورت ہوتی ہے، جو صرف وہی دے سکتا ہے جو پہلے سے اس ویب میں پہنچ چکا ہو، ورنہ بڑے سے بڑا ہیکر بھی اس ویب تک پہنچ نہیں سکتا۔ یہ تمام باتیں سن کر آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ انٹرنیٹ کے باقی حصے میں جب اتنا خطرناک اور غیر قانونی بلکہ غیر انسانی اور غلیظ کام ہو رہا ہے، تو دنیا کے سپر پاورز اور ان کی سپر پاور انٹیلیجنس ایجنسیاں اس ویب اور اس کے تمام سائٹس کو بند کیوں نہیں کر دیتی اور ان لوگوں کو پکڑتی کیوں نہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اس ویب کی خاصیت یا برائی یہ ہے کہ اسے استعمال کرنے والا اس ویب پر اینونیمس ہوتا ہے، اور اسے اینونیمس وہ سافٹ ویئر بناتے ہیں جسے استعمال کر کے وہ شخص دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر کوئی بھی قانونی یا غیر قانونی کام بغیر اپنی شناخت اور لوکیشن ظاہر کیے کر سکتا ہے۔ بظاہر یہ بات ماننے والی نہیں لگتی، کیونکہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج کے اس زبردست ترقی کے دور میں جہاں پوری کائنات اور اس سے باہر بھی ایجادات کی بھرمار ہے اور مختلف ایپس اور انٹرنیٹ کے ذریعے ہر انسان کی شناخت تک رسائی ممکن ہے، تب ایسے میں وہ لوگ کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس کا جواب بہت حیران کن ہے۔ وہ ایسے کہ ہم انٹرنیٹ پر کسی بھی چیز کو سرچ کرنے کے لیے گوگل کرتے ہیں یا ایسی ہی دوسری ویب سائٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ یوٹیوب، فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، وہ تمام ایپس جن کا استعمال سرفیس ویب پر ہوتا ہے، انہیں استعمال کرتے ہوئے ہماری لوکیشن آسانی سے ٹریس ہوتی ہے، لیکن ڈارک ویب کا استعمال گوگل کے ذریعے یا دیگر سرفیس ویبس کے ذریعے نہیں ہوتا۔ اس کے لیے گوگل ہی کی طرح کوئی اور سائٹ استعمال ہوتی ہے، اور اس کے آخر میں .com نہیں بلکہ سافٹ ویئر کا کوڈ لگتا ہے۔ جی ہاں، اسی سافٹ ویئر کے کوڈ سے ہی اس ویب میں داخل ہوا جا سکتا ہے، اور وہاں داخل ہونے کے لیے آپ کو بٹ کوائن کرنسی، جو کہ ایک خاص قسم کی کرنسی ہے، وہ ادا کر کے ہی اس ویب میں داخل ہوا جا سکتا ہے۔ اس ویب میں زیادہ تر بہت ہی امیر لوگ ہوتے ہیں، جس میں ملینئرز، بلینئرز، کسی بھی ملک کے گورنمنٹ آفیشلز، ہائی گورنمنٹ پروفائلز، سی ایمز، پی ایمز اور ایسے امیر لوگ جو پیسے دے کر دوسروں کو مروا دیتے ہیں یا چائلڈ پورنوگرافی کرواتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ واقعی میں سرپرے ہوتے ہوں گے۔ وہ یہ سب کچھ لائیو کرواتا دیکھتے ہیں، شاید اپنی تسکین کے لیے، یا انہیں یہ سب کچھ کروا کر بہت مزہ آتا ہوگا، یا پھر ذہنی سکون یا کچھ اور بھی۔ ڈارک ویب کا الیگل کام بہت سے ملکوں میں ہو رہا ہے۔ 2019 کی ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت یہ دنیا کے 24 ملکوں میں زیادہ پھیل رہا ہے، جن میں انڈیا میں یہ 26%، رشیا میں 22%، ترکی میں 16%، یو ایس میں 10%، چائنا میں 10% اور پاکستان میں یہ خطرناک ویب کا کام 3% ہے۔ دوسری جانب ڈارک ویب ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرتی ہے جو حکومت کے ٹارگٹ پر ہوتے ہیں، یعنی ایسے جرنلسٹ، رائٹر، سوشل ورکرز یا ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹس جو حکومت کی غلط پالیسیز کے بارے میں لکھتے ہیں اور سرفیس ویب پر انہیں اپنی جان کا خطرہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ ڈارک ویب پر محفوظ ہوتے ہیں اور آسانی سے دنیا تک اپنی بات پہنچاتے ہیں، اور یہ ویب سینسر بھی نہیں ہوتی، اور نہ یہاں پر کسی کی فریڈم آف اسپیچ کو دبایا جا سکتا ہے۔
دوستوں، دنیا میں ابتدائی طور پر ہر چیز انسان کے بھلے کے لیے بنائی جاتی ہے، لیکن پھر وقت کے ساتھ انسان ہی لیگل چیز کو اللیگل طور پر استعمال کر کے بنی نوع انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، یعنی ہر چیز کا استعمال انسان پر ہی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں۔